إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، تمام تعریف اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا تنہا خالق، مالک، حاکم اور رازق ہے، جس کے اسماء و صفات میں، جس کی ذات میں کوئی شریک، کوئی ساجی نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین اسوہ اور ایک بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر پوری دنیا میں تقریباً 800 کروڑ لوگ ہیں۔ 800 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے۔ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر کوئی جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، ہر کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین مجھے جنت نصیب کرے۔ ایک چور اگر چوری کرتا ہے، ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو بھی وہ اپنے دل میں تمنا رکھتا ہے کہ مجھے جنت میں ڈالا جائے۔ ایک قاتل اگر قتل کرتا ہے تو بھی وہ اپنے دل میں تمنا رکھتا ہے کہ مجھے جنت میں ڈالا جائے، مجھے جنت مل جائے۔ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، غازی ہو، چور ہو، بے ایمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرتا ہے۔
اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جنت میں جانے والا سرٹیفکیٹ پیش کرے۔ اللہ نے جنت بنائی اور جہنم بنایا، جنت بنایا جہنم بنایا، جنت میں جانے کا راستہ دکھلا دیا کہ یہ راستہ جنت کی طرف جائے گا، جہنم کو بنایا تو جہنم میں بھی جانے کا راستہ دکھلا دیا کہ یہ راستہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اس کو راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب چاہے وہ کفر کرے یا پھر وہ میرا شکر ادا کرے، دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے۔ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اب ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے، ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم جنت میں جانے والا راستہ چنتے ہیں یا جہنم میں جانے والا راستہ چنتے ہیں، یہ ہم کو اللہ نے اختیار دیا، ہم پر زبردستی نہیں ہے کسی، انسان کو اللہ نے اختیار دیا۔ جنت اور جہنم آپس میں برابر نہیں ہے، نہ جنتی اور جہنمی آپس میں برابر ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی اور جہنمی آپس میں برابر نہیں ہیں، اور جنتی تو وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے، جو فلاح پا گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے انسان کے اندر، اگر مسلمان کے اندر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو وہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے۔ میرا آج کا جو عنوان ہے آپ کے اس مسجد میں وہ ہے جنت تو ملے گی مگر، اور اس مگر کے آگے ڈیش، کہ وہ کون سے اعمال ہوں گے جن کو کرنے کے بعد جنت ملے گی، جنت میں جانے کے لیے کون سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، مومن جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان کا چراغ جلتا ہے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ مومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں تب تک نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ ہو، بندہ اگر مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہم نے ایمان کی بہت سی ڈیفینیشن سنی ہوگی، پڑھا ہوگا ایمان کے بارے میں، لیکن ایمان ہے کیا؟ انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل پاتا، 12 گھنٹے 16 گھنٹے محنت کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اتنے پیسے نہیں جمع کر پاتا کہ اپنے گھر کو چلا لے، اس کے بعد بھی اس کا بھروسہ، اس کا توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ دینے والی ذات ہے، آج نہیں دیا ہے تو کل دے گا۔ یہی میرے بھائیوں ایمان ہے۔ یہ ہاتھ جب پھیلے تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلے، یہ پیشانی جب جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، میرے بھائیوں یہی ایمان ہے۔ ایمان کے واقعات، مومنوں کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ مالک بن ہشام بن ملک، یہ گورنر تھے ایک جگہ کے، بیت اللہ طواف کے لیے جاتے ہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، جاتے ہیں طواف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، مشہور صحابی،
سالم بن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کرتا پھٹا ہوا ہے، جوتا گھسا ہوا ہے، لیکن 4-5 آدمیوں کی بھیڑ ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور یہاں ایک مخصوص جگہ کا گورنر جو طواف کر رہا ہے اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ کو بار بار دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے کہ کرتا بھی پھٹا ہوا ہے، جوتا بھی گھسا ہوا ہے، اس کے بعد بھی لوگ ان کے پیچھے طواف کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ بات کیا جائے۔ طواف کرتے کرتے جب ان کے برابر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اے سالم بن عبداللہ، تمہارے کرتے پھٹے ہوئے ہیں، تمہارا جوتا بھی گھسا ہوا ہے۔ اے سالم بن عبداللہ، میں فلاں جگہ کا گورنر ہوں، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں دوں گا۔ سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، پیسے مانگ لو، زمین مانگ لو، جائیداد مانگ لو، تب میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ بھلے ہی گورنر ہیں، لیکن میں جس کے گھر میں ہوں اس سے مانگے بغیر میں آپ سے اگر مانگوں تو یہ اس کی توہین ہوگی جس کا یہ گھر ہے۔ میں تم سے نہیں مانگ سکتا، جس کے گھر میں میں ہوں اس کی توہین ہوگی اگر میں تم سے مانگتا ہوں۔ طواف کرنے کے بعد جب سالم بن عبداللہ باہر جاتے ہیں، ہشام بن ملک بھی باہر جاتے ہیں، بیت اللہ سے نکلنے کے بعد، دہلیز سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں اے سالم بن عبداللہ، اب تو تم اللہ کے گھر میں نہیں ہو، اب تم روڈ پہ آ چکے ہو، میں بھی روڈ پہ آ چکا ہوں، میں فلاں جگہ کا گورنر ہوں، مانگ لو اگر تمہیں کچھ مانگ رہا ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیچھے پڑے ہوئے ہیں سالم بن عبداللہ کے۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں گورنر صاحب یہ بتائیے کہ آپ مجھے دنیا دے سکتے ہیں یا آخرت دے سکتے ہیں؟ اگر مجھے مانگنا ہے تو میں آپ سے کیا مانگوں؟ دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ ہشام بن ملک کہتے ہیں میرے بھائی، آخرت تو میری بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آخرت تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہے میں تمہیں دنیا میں دے سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہشام بن ملک سے، فرماتے ہیں سالم بن عبداللہ کی اے میرے بھائی، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جو اس دنیا کا واحد مالک ہے، جس نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے، جب میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی تو تم کون ہوتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں گا؟ تم کون ہوتے ہو؟ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں ایمان، اور یہی سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کا۔ اسی ایمان کا مطالبہ پروردگار ہم سے کرتا ہے۔ تھوڑی سی چیز کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینا میرے بھائیوں، اس ایمان کا مطالبہ پروردگار نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سرٹیفکیٹ، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں۔ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو خشوع اور خضوع سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، اپنا پورا دھیان اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسی نماز کا مطالبہ، یہ سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کا۔ آج اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنی ٹینشن، باہر کی ٹینشن مسجد کے اندر لے کر آتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری دکان پہ کون آیا ہوگا، ہمارے گھر پہ کون آیا ہوگا، یا اگر ہم ملازم ہیں تو ہمارا سیٹ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ سب دماغ میں چلا کرتا ہے۔ یہ خشوع اور خضوع نہیں ہے میرے بھائی۔ والذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक शख्स हाजिर होता है, तिरमिजी की रिवायत है, एक शख्स हाजिर होता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करता है, फसल्लमा अलन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरजी, वापस लौट जाओ, सल्ली, नमाज पढ़ो जाकर, फइन्नका लम तुसल्ली, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। वो बंदा वापस जाता है, नमाज पढ़ता है, फसल्लमा अलन नबी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, फरमाते हैं, इरजी सल्ली, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। तीसरी बार वो शख्स नमाज पढ़ के आता है, सलाम करता है, आप जवाब देते हैं, फिर फरमाते हैं, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। 3 बार जब होता है तो वो शख्स परेशान हो जाता है, कहता है, अल्लाह के रसूल, मैंने इसी तरीके से नमाज पढ़ी है, यही मैंने तरीका सीखा है और इसी तरीके से हमेशा नमाज पढ़ता हूँ। अगर इससे बेहतर कोई तरीका है तो अल्लाह के रसूल मुझे सिखा दीजिए। अगर इससे बेहतर कोई तरीका है तो आप मुझे सिखा दीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा, उस तरीके से नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नमाज का तरीका सिखाते हैं। फरमाते हैं, इज़ा कुंता लिस्सलात, अगर तुम नमाज के लिए खड़े हो, फकब्बिर, तो तकबीर तहरीमा कह दिया करो, फक़रऊ मा तयस्सरा माका मिनल कुरान, उसके बाद तुम्हें कुरान से जो कुछ भी याद है तुम उसे पढ़ लिया करो। फरका, उसके बाद रुकू कर लिया करो, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, यहाँ तक कि तुम्हें रुकू करने से इत्मीनान हो जाए, यानी इतनी देर रुकू करो कि तुम्हें उस रुकू से इत्मीनान हो जाए, तुम्हें लगे कि हाँ मैंने रुकू बेहतरीन तरीके से किया, मेरा रुकू मुकम्मल हो चुका। सुम्मा रफ़अ, उसके बाद अपने सर को उठाओ, हत्ता तातदिल, यहाँ तक कि तुम्हें इत्मीनान हो जाए अपने सर को उठाने से। सुम्मा सुजुद, उसके बाद तुम सजदा कर लो, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, यहाँ तक कि तुम्हें इत्मीनान हो जाए अपने सजदा करने से। जो तुम सजदा कर रहे हो तुम्हें लगे कि मेरा सजदा मुकम्मल हो गया है, इत्मीनान हो जाए। सुम्मा रफ़अ, उसके बाद अपने सर को उठा लो, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, यहाँ तक कि तुम्हें अपने बैठने पे इत्मीनान हो जाए, तुम ऐसे हिसाब से बैठो कि तुम्हारी पूरी पीठ सीधी हो जाए, और आइंदा से जब तुम नमाज पढ़ना तो इसी तरीके से नमाज पढ़ना। तिरमिज़ी की रिवायत है। इत्मीनान होना चाहिए नमाज में। नमाज का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उस आदमी को। अगर हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं है, जिस नमाज का, जिस इबादत का मुतालबा हमसे परवरदिगार कर रहा है, अगर वो नमाज ही नाकिस है, तो मेरे भाइयों बताओ कि हम जन्नत में कैसे जाएं? हमें जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना अनिल लग़वी मुरिज़ून, और वो लोग जो लघु बात से अपने आप को बचाते हैं, एराज करते हैं। तीसरा सर्टिफिकेट, जन्नत मिलेगी मगर तीसरा सर्टिफिकेट, ये तीसरा सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून, और वो लोग जो लघु बात से अपने आप को एराज करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। फहाइशात, अपनी जबान से नहीं बकते, गाली गलौज अपनी जबान से नहीं बकते, झूठ नहीं बोलते, फहाशी बातें नहीं करते हैं, गलत बातें नहीं करते हैं, गीबत नहीं करते हैं, अपने आप को फासी बातों से बचाते। मेरे भाइयों, ये जो जबान है ना, गुनाह की जड़ यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा जहन्नम में लोग किसकी वजह से जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल फमु वल फुरूज,
اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے لوگ، زیادہ تر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے. تو اپنی زبان پہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ پہلے تولو پھر بولو. چغلی اسی زبان سے ہوتی ہے، غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کر سکتا. اسلام نے حرام قرار دیا ہے، حرام ہے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا. صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت کے بارے میں بات چل رہی ہے. فلاں صحابی کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا کیونکہ وہ تہجد گزار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، فلاں کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ تہجد گزار ہے، اس کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، فرماتے ہیں یا فی النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، پرہیزگار عورت ہے، تہجد گزار عورت ہے، پھر جہنمی کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھلے ہی پرہیزگار ہے، بھلے ہی تہجد گزار ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی خوش نہیں رہتے ہیں. اس کی زبان سے اس کے پڑوسی خوش نہیں ہیں. چوتھا سرٹیفکیٹ، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے دو طریقہ اختیار کیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو مالی زکوٰۃ ہے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی اپنے آپ کو جو لوگ پاک کرتے ہیں یہاں پہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی مومن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، فواہشات سے پاک رکھتے ہیں، زنا سے پاک رکھتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنی نفس کو جو پاک رکھتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے، وہی لوگ فلاح. پانچواں سرٹیفکیٹ بتایا، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو زنا نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جوانی میں عبادت کرتے ہیں، جوانی میں فحش گوئی نہیں کرتے، جوانی میں غلط کام نہیں کرتے، وہ جوانی میں عبادت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں میں آپ کے لیے، مجھے اس مسجد میں زیادہ تر نوجوان ہی دکھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو پروردگار کے سائے کے نیچے 7 طریقے کے لوگ ہوں گے. ان 7 لوگوں میں وہ نوجوان بھی شامل ہوں گے جو اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی. اسلام کا علم بردار رہا ہے نوجوان. نوجوانوں نے اسلام کی جڑ کو پانی دیا ہے میرے بھائیوں. کسی دن موقع ملا میں آپ کے سامنے پوری تاریخ بیان کروں گا. اسلام کی جڑ کو پانی دیا ہے نوجوانوں نے. عبداللہ ابن عمر 19 سال کے تھے اور فتویٰ دیتے تھے، اتنا علم ہو گیا تھا ان کو کہ وہ فتویٰ دیتے تھے. لیکن آج کا ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے گندگی سے. بہت افسوس کی بات، اپنے آپ کو گندگی سے بچا نہیں پا رہا ہے. آج کا یہ وقت ہے میرے بھائیوں کہ ایک کلک پر، موبائل کے ایک کلک پر دنیا کی ساری گندگی سامنے آ جاتی ہے. اور ایسے حالت میں یہی ہمارا امتحان ہے، یہی پروردگار کی طرف سے یہی ہم نوجوانوں کا امتحان ہے کہ جب ایک کلک سے دنیا کی ساری گندگی سامنے آ جائے، ایسی صورت میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے رکھے، وہی متقی ہے. اصل متقی وہ ہے.
اور ایسے بندے کا مطالبہ پروردگار کرتا ہے، اور ایسے ہی بندے کو انشاءاللہ جنت الفردوس ملے گی، ایسے ہی بندے کو۔ ایمان میرے بھائیوں ایسا ہے، یہ دنیا یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ یہاں ہم آئے ہیں، کمائیں گے، کھائیں گے، بوڑھے ہوں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر چلے جائیں گے، لیکن یہاں جو کر کے جائیں گے اس کا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہے، اس کا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب کے لیے پیدا کیا، حساب اور کتاب کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، یہ زندگی اور موت کی جو تخلیق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں کہ کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ تو اس آزمائش میں کھڑے اترو میرے بھائی۔ 1 بجے تک کا وقت مجھے ملا تھا کہ جمعے کا خطبہ جو ہے 1 بجے تک چلے گا، اور یہ 5 صفات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے میرے بھائیوں، یہی 5 سرٹیفکیٹ ہے جو کسی بندے کو ملے گا تو اس پر مومن کی مہر لگے گی اور وہی جنت میں جائے گا۔ باقی 800 کروڑ کی آبادی میں ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن پروردگار چونکہ جنت بھی اللہ نے بنایا ہے، جہنم بھی بنایا ہے، جو جنت میں جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور انہی میں سے فیصلہ ہوگا کہ کس کو اللہ جنت دے گا اور کس کو اللہ رب العالمین جہنم نصیب کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری لفظوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اللہ رب العالمین ہمیں مومن، متقی اور پرہیزگار بندہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کرے، اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں سے دین کا کام لے، اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں سے مسجد مدرسے کا کام لے، اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی مدد فرما اور ان کے ایمان کو تازہ کر، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔